لوگوں میں زیادہ پرابیبلٹی ہوتی ہے، چانسز ہوتے ہیں لو بلڈ پریشر؟ جگر کے کسی مرض میں مبتلا لوگ ہوں، دل کے کسی مرض میں مبتلا لوگ ہوں، کسی بھی موسم کے بدلاؤ کے لحاظ سے خود کو اس موسم پہ نہ ڈالنا اور پرانے موسم کی عادت پر ہی مسلسل رہنا بھی لو بلڈ پریشر کا سبب بن جاتا ہے۔ کوئی خاص وٹامنز ہیں جن کی کمی یا اضافے کی وجہ سے لو بی پی ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا بھی پیدل چلتے ہیں تو ان کا سانس پھولنا شروع ہو، 5 لونگ اور 2 لکڑی دار چینی، 2 کپ پانی، اس کو اتنا ابالیں کہ یہ 1 کپ رہ جائے، اتار کے اس میں چھوٹا آدھا چمچ شہد ملا کے، یہ ہے ایک فرسٹ ایڈ کے طور پر جو ہم اس کو دیں۔ آج کے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم مزمل صاحب۔ حکیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج ہماری پوڈ کاسٹ پہ پھر سے آئے۔ آپ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ میں اپنی آڈینس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو کہ آپ کی اور میری پوڈ کاسٹ کو اتنی محبت دکھا رہے ہیں۔ آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس پہ مجھے لگتا ہے کہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ ہائی بی پی کے بارے میں اور اس کے نقصانات کے بارے میں تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن میں آج آپ سے جاننا چاہوں گی لو بلڈ پریشر کے بارے میں۔ میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا، کن لوگوں میں زیادہ پرابیبلٹی ہوتی ہے، چانسز ہوتے ہیں لو بلڈ پریشر کے؟ آپ کا بہت شکریہ۔ اصل میں ہم ہمیشہ سے پریشر بڑھی ہوئی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، یہ پہلی بار ہے کہ پریشر لو والی چیز کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ بھی جسم انسانی کا ایک ایسا توازن ہے کہ جو عدم توازن کا جب شکار ہوتا ہے تو نقصان سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بلڈ پریشر عمومی طور پر جو دل سے خون کا بہاؤ جسم کی طرف ہے اس کے اپ اینڈ ڈاؤن کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، وہ طلب رسد پر ڈیپینڈڈ ہے۔ پریشر ہائی کے بارے میں ہم اتنی زیادہ بات اس لیے کرتے جا رہے ہیں کہ ہمارے جسم کا نظام جو ہے وہ تیزی سے ہائی بلڈ پریشر کی طرف جا رہا ہے، غذاؤں کی وجہ سے، لائف سٹائل کی وجہ سے، اور ہماری آب و ہوا کی وجہ سے، اور ہمارا جو معاشرتی پریشر ہے، جو سوشل پریشر ہے، وہ بھی ہمیں اس کی طرف دھکیلتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ زیادہ ڈسکس میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ جتنا خطرناک بلڈ کا پریشر ہائی ہو جانا ہے اتنا ہی خطرناک بلڈ کا پریشر لو ہو جانا ہے۔ اچھا۔ اب یہ کن لوگوں میں ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے؟ تو وہ عمومی طور پر جگر کے کسی مرض میں مبتلا لوگ ہوں، دل کے کسی مرض میں مبتلا لوگ ہوں، دماغ کے مرض میں مبتلا لوگ ہوں۔ یہ 3 ایسے میجر آرگن ہیں کہ جن میں اگر سستی آ جائے ان کے افعال کے لحاظ سے تو پھر بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بلڈ پریشر کے لو ہونے کے ساتھ ہی پورے جسم کا نظام جو ہے وہ سست سے سست ترین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب علامات اس میں بے شمار چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جسمانی مشقت بہت زیادہ ہے لیکن غذائی قلت کا شکار ہے۔ جتنی ان کی جسم نے مشقت کی اتنی ان کو غذا میسر نہیں آ سکی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ محنت والا کام کیا لیکن پانی پینے سے ذرا اجتناب کیا۔ اچھا جی، پانی کم پینے کی وجہ سے بھی، ڈی ہائیڈریشن ہو جانے کی وجہ سے بھی بی پی لو ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ خواتین میں ڈیلیوری کے بعد والے جو معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی خواتین جو پریگننسی کے بعد اپنی صحت کا مناسب خیال نہیں رکھ پاتی ہیں، انہوں نے فیڈ بھی کروانا ہے اور اس مناسبت سے غذا ان کی اپنی پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے تو وہ بھی لو بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتی ہے۔ کسی بھی موسم کا تغیر جو قدرت نے ہمیں موسم دیے ہوئے ہیں، کسی بھی موسم کے بدلاؤ کے لحاظ سے خود کو اس موسم پہ نہ ڈالنا اور پرانے موسم کی عادت پر ہی مسلسل رہنا بھی لو بلڈ پریشر کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ سردی
کا موسم تھا. ٹھیک ہے. سردی کے موسم میں ہم نے بہت ساری گرم چیزوں کا استعمال رکھا. ٹھیک ہے. عمومی طور پر ہوتا ہے, ہاں چائے, جی. ڈرائی فروٹ, مچھلی, انڈا, بہت ساری جو ہیں وہ طاقت والی چیزیں ہم لینا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی سردی جا رہی ہوتی ہے اور گرمی آ رہی ہوتی ہے, ابھی گرمی بہت زیادہ شدت کے ساتھ آتی نہیں ہے, ایک دم کے لیے ہم ٹھنڈے مشروبات شروع کر دیتے ہیں. اچھا. مطلب ابھی گرمی آئی نہیں ہے, ٹمپریچر ابھی اتنا نہیں ہے, اور ایک دم کے لیے ٹھنڈے مشروبات استعمال کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر ہمارا باڈی کا توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہ پاتا ہے. مطلب ہمیں اتنے ٹھنڈے مشروبات کی ضرورت نہیں تھی یا ٹھنڈی چیزوں کی ضرورت نہیں تھی جتنی ہم نے استعمال کر لی, تو پھر وہ دوران خون جو ہے وہ سست پڑنا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہونے کے چانسز موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی جب گرمی جا رہی ہے تو گرمی کے اندر, جب شدت گرمی کے اندر ہم نے بہت ساری اپنی غذائیں جو ہیں ٹھنڈک کی مناسبت سے رکھیں. ٹھیک ہے. لیکن 2-3 بارشیں ہوئیں, ہوا میں تھوڑی نمی آ گئی, تو ہم نے فوری طور پر یخنیاں شروع کر دی, فوری طور پر انڈے شروع کر دیے, فوری طور پر. مطلب موسم کی مناسبت سے غذا کو مینج نہ رکھنا بھی لو بلڈ پریشر کا ایک سبب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ لو بلڈ پریشر ہے کیا, اس کی تھیوری کو آسان لفظوں سے آپ سمجھ لیں کہ ایندھن کی کمی. مطلب کسی بھی ٹیکنیکل چیز کو اگر اس کی خوراک پوری نہیں ملے گی تو جیسے وہ مسلسل اور اپنی مستقل انرجی کو جو ہے وہ یوز کرتے کرتے پیچھے سے اس کو انرجی اتنی نہیں ملے گی, تو پھر آہستہ آہستہ وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح سے ہی آپ کے جسم کے اندر جو بھی وٹامنس چاہیے, جو کیلریز چاہیے, جو پروٹین چاہیے, جو آپ کو کیلشیم چاہیے, جو آپ کو انرجی کے ہر وہ ذرائع جو آپ کے جسم کو ضروری تھے لیکن آپ ان کو نہیں دیے. ٹھیک ہے. تو اس کے نہ ملنے کی وجہ سے پھر جو جسم کا اندرونی نظام ہوتا ہے, جو خود کار ہوتا ہے, قدرت نے اس کو بنایا ہوا ہے, تو وہ خود کار چلتے 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 پھر آہستہ آہستہ انرجی ڈاؤن کر جاتا ہے, جس سے پھر ایک دم جو ہے وہ دل اور دماغ پر پریشر آ جاتا ہے, بی پی لو ہو جاتا ہے, اور مریض جو ہے وہ بے ہوشی کی کیفیت میں بھی چلا جاتا ہے. یہ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ بے ہوشی جب ہو جاتی ہے, غنودگی جب ہو جاتی ہے, تو پہلا سوال جو ہے نا, ہم غنودگی کی حالت میں اس سے یہ کہتے ہیں کہ انہیں کھانا کتنے دن کا کھادا ہے. ہاں جی. یہ آپ بھی پوچھتے رہے ہوں گے کہ اس نے کھانا کتنے دنوں کا کھایا ہے, کہ بھوکا پیٹ رہنے سے جسم کو وہ انرجی نہیں مل سکی جس کی وجہ سے وہ بوسٹ نہیں کر سکا, تو پھر لو بی پی ہو کے جو ہے وہ طبیعت نڈھال ہو گئی اور وہ مریض جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. اچھا, اپنا اگلا سوال پوچھنے سے پہلے تو میں آپ کو سراہنا چاہوں گی اس بات پہ کہ اتنے پیچیدہ جو پروسیسز ہوتے ہیں آپ ان کو اتنی آسان زبان میں ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. جی. اب یہاں پہ آپ نے اس کو بڑا خوبصورتی سے ہمیں بیان کیا, اور اس کے اندر آپ نے بتایا کہ کیلریز اور وٹامنس جو ہیں ان کا بھی اس کے اندر رول ہے. جی. کوئی خاص وٹامنس ہیں جن کی کمی یا اضافے کی وجہ سے لو بی پی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, مخصوص وٹامنس جو ہیں ہماری باڈی, ایک چیز میں کلیئر کر دوں, ٹھیک ہے, ہر انسان کی باڈی ایک ہی طرح کے وٹامنس ریکوائرڈ نہیں کرتی ہے. اچھا. مطلب ہمارے طب میں ہوتا ہے, مزاج کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. جی بالکل. کسی کو انڈے سے انرجی مل جاتی ہے, کسی کو انڈے سے الرجی ہو جاتی ہے, کسی کو گوشت سے انرجی مل جاتی ہے, کسی کو گوشت سے معدہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بڑا آسان سا طریقہ کار ہے, انسان کو یہ جج کر لینا کبھی بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے ایک ہفتے میں اپنی کون سی ایسی خوراک رکھی جس نے اس کو فائدے کی طرف پہنچایا. ٹھیک ہے. اور ایک ہفتے میں اس نے کون سی ایسی خوراک لی جس کے ساتھ اس کا ڈائجیشن نظام جو ہے وہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. اب پروٹین شیک جو استعمال کروائے جاتے ہیں, یا انرجی بوسٹر کے طور پر کچھ انرجی ڈرنک یوز کیے جاتے ہیں, یا ہمیں عمومی طور پر طاقت پہنچانے کے لیے جو چیزیں ہماری غذا میں موجود ہوتی ہیں, بالخصوص گوشت ہوتا ہے,
بالخصوص انڈا ہوتا ہے، بالخصوص جو انڈا ہوتا ہے، بالخصوص مچھلی ہے، بالخصوص جو ہیں وہ سبزیوں میں بہت ساری ایسے چیزیں ہیں کہ جو ہماری باڈی کو انرجی فراہم کرتی ہیں. پتوں والی جو سبزیاں ہیں وہ ہمیں انرجی فراہم کرتی ہیں. لیکن یہ مریض کے لیے مینج کرنا توجہ کے بعد آسان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ میں یہ والی چیزیں استعمال کروں تو اس کے ساتھ مجھے اس طرح کی انرجی جو ہے وہ مل سکتی ہے. تو وہ خود مینج کر کے اپنی خوراک کو جو ہے وہ سیٹ کر سکتا ہے، جس سے آرام سے اس کو انرجی بھی مل سکتی ہے، طبیعت میں بحالی بھی آ سکتی ہے، اور وہ غذائی ایک چارٹ بھی اپنے حساب سے بنا سکتا ہے. ہم غذائی چارٹ کب لیتے ہیں؟ یہ دیکھیں، جب بیماری 70% ہمارے جسم پر حملہ آور ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب بیماری نے ہمیں گھیر لیا ہوا ہوتا ہے، پھر ہم جا کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب کوئی غذائی چارٹ دے دیں کہ میں ذرا غذا کو مینج کر کے تو کر سکوں. اس وقت بیماری کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. بیماری کے اثرات کمزور ہوں گے تو پھر غذائی چارٹ آپ کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہے، جب بیماری موجود ہے تو اب جو غذا کھائی جائیں گے وہ بیماری کو اور بڑھائی جائے گا. تو یہ چند چیزیں ذرا سمجھنی بڑی آسان ہیں، اور چند چیزیں ہر بندے کو اس کا اندازہ بھی ہو جانا چاہیے کہ میرے مزاج کے مناسبت سے یہ چیزیں کس طرح سے موزوں ثابت ہو سکتی ہیں. تو ان کو مد نظر رکھ کے آپ وٹامن اے لے سکتے ہیں، آپ وٹامن سی لے سکتے ہیں، آپ وٹامن جو ہیں وہ کے لے سکتے ہیں، آپ فائبر سے بھرپور غذائیں لے سکتے ہیں، آپ پروٹین لے سکتے ہیں جن چیزوں سے آپ حاصل کرنا چاہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کی انرجی کو بوسٹ بھی کریں گی اور آپ کے بلڈ کا جو پریشر ہے اس کو مینٹین رکھنے میں بھی مدد ثابت کریں گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہیں سے اکثر ہمارے یہاں ایک پریکٹس پائی جاتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ لو بلڈ پریشر کو یا چکر آنے کو نظر انداز کر دیتے ہیں زیادہ تر، یا پھر خود سے اس کا علاج کرتے ہیں گھر میں بنا اس کی پیچھے کی ریزن جانے. میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ کب ان لوگوں کو بالکل اس چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں، آپ نیند سے اٹھے اور نیند سے اٹھتے ہی آپ کو چکر آ گیا، ٹھیک ہے، آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے 20 منٹ بعد آپ اٹھے تو ایک دم آپ کو چکر آ گیا، ٹھیک ہے، اور چکر ایسا آتا ہے جیسے آنکھوں میں اندھیرے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یا آپ کا کھانا صرف ایک ٹائم کا لیٹ ہوا، مطلب آپ صبح دوپہر شام اگر کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا ایک بار دوپہر کا کھانا لیٹ ہو گیا، اور اس کے لیٹ ہونے کے بعد آپ کو لگے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، جب تک میں کوئی چیز کھاؤں گا نہیں یا کھاؤں گی نہیں میرے میں انرجی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو آپ کو ان چیزوں کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، فوری طور پر معالج سے مل کے طبیعت دکھا کے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ چیزیں آپ کی انرجی کی کمزوری کی نشانیاں ہیں، ایسیڈیٹی کی نشانیاں ہیں، نیند کی کمی کی نشانیاں ہیں، یا ہڈیوں کی کمزوری کی نشانیاں ہیں، یا کسی اور بیماری جو دماغ دل پر اثر انداز ہو سکی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اور اگر ایسا 7 دن تک مسلسل رہے اور آپ اس کو نوٹس نہیں کرتے ہیں تو پھر یہی چیزیں پھر آگے جا کے مستقل بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، جو پھر ایک بیماری تک محدود نہیں رہتی ہے. ایک بیماری سے پھر کئی اور ساری بیماریاں جنم لے لیتی ہیں، پھر اس کے لیے علاج کروانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سن رہنا شروع ہو جائیں، اب بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ایسے تو آپ کا بازو سن ہو جاتا ہے، یا آپ تھوڑی دیر کے بیٹھ کے خواتین گھر میں کام کرتی ہیں تو ان کے پاؤں میں ہلکا ہلکا درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، یا اگر وہ تھوڑا سا بھی پیدل چلتے ہیں تو ان کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ علامات ایسی ہیں کہ ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، فوری طور پر نوٹس کر کے جو ہے وہ اس کا علاج لینا چاہیے، تو ہم کسی بڑی بیماری کے حملے سے بچ سکتے ہیں. اچھا حکیم صاحب، نفسیات میں بھی ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر مریض جو ہے اس کو چکر آتے ہیں، بی پی لو ہوتا ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، لگتا ایسے ہے کہ بی پی کا مسئلہ ہے. میں انگزائٹی کی بات نہیں کر رہی، لیکن جب اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو جسمانی طور پہ ٹیسٹوں میں کوئی چیز نہیں نکلتی. ہم اس کو ہماری زبان میں کنورژن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے میں جب جسم جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، غذا بھی اس کی ٹھیک ہے، روٹین بھی اس کی ٹھیک ہے، تو پھر طب اس کو کیسے ایکسپلین کرتا ہے؟
طب ہی ایسی صورتحال کو ایکسپلین کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ بقول آپ کے کہ رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ مریض کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر طب بتاتی ہے کہ اس کو مسئلہ کہاں پہ. ٹھیک ہے. مسئلہ کہاں پہ ہو سکتا ہے, میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں. نفسیات کہاں سے ہوتی ہے؟ دماغ کا کیا کردار ہوتا ہے ہمارے جسم میں؟ پاور ہب ہے, سارا کچھ اسی نے کنٹرول کرنا ہے. تو جب یہ کنٹرول نہیں کر رہا تو سوچیں کیا ہوگا؟ جسم پراپرلی فنکشن نہیں کرے گا, ایون دو جو آرگنز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اب دماغ کام نہیں کر رہا, اس کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. نہیں ہے. تو اس لیے پھر ہم اس طرح کے مریض کو صرف دماغی اعصاب کو مضبوط کرنے کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اس کے دماغ کو مضبوط کرے. دماغ کی طرف اگر خون کم جا رہا ہے تو وہ پورا کیا جائے. دماغ اگر صحیح سو نہیں پا رہا تو اس کی نیند پوری کروائی جائے. دماغ میں اگر خون کا بہاؤ زیادہ ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. یا دماغ کسی ایسیڈیٹی کے زیر اثر ہے, کسی تیزابیت کے زیر اثر ہے, تو اس کا جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے. تو جب ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی دوائی مریض کو اس نوعیت میں استعمال کروائی جاتی ہے تو پھر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ لو بلڈ پریشر کا تعلق جگر سے ہے, دل سے ہے اور دماغ سے ہے. ٹھیک ہے جی. جگر سست ہو رہا ہے تو بلڈ کی پیوریفیکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں جی. پیوریفائی صحیح نہیں ہوگا, صحیح نہیں ہوگا. جنریٹ بھی ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ غذا وہ صحیح طرح سے اس کو جذب نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. جتنا کم بنے گا آگے تو ہر پارٹ آف باڈی اس کی طلب کر رہا ہے نا. ہاں جی. اس کو تو نہیں پتا کہ پیچھے پروڈکشن کتنی ہے. ٹھیک ہے. سب کو تو اتنا چاہیے جس کی اس کی ڈیمانڈ ہے. سب اپنی ڈیمانڈ کے حساب سے مانگ رہے ہیں, وہاں سے سپلائی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہماری طب کہتی ہے کہ دل, دماغ اور جگر اور اس میں ہیں ایک گردے, یہ ایسے میجر آرگن ہیں ہماری باڈی کے جو ہمارے پوری باڈی کا پاور بینک ہے. ٹھیک ہے. مطلب ان سب کی جو ہیلتھ ہے وہی ہماری اصل میں ہیلتھ ہے. ٹھیک ہے. اگر ان میں کوئی کمی زیادتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی بیماری, اب کسی بیماری کا ہسٹوریکلی طور پر کوئی اسٹڈی کریں نا آپ تو اس کا لنک کہیں نہ کہیں سے آپ کو ان کے ساتھ ضرور جڑ جائے گا. تو جو چیز آپ نے پہلے گزارش کی کہ ایسا مریض جو ہے وہ اپنی سستی میں ہے, وہ غنودگی میں ہے اور وہ تھکن میں ہے اور وہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے اور وہ بالکل جکڑا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, تو میڈیکلی طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. کوئی بیماری نہیں ہے. فزیکلی طور پر دیکھیں تو وہ تندرستی نہیں ہے. اچھا. مطلب فزیکلی وہ تندرستی نہیں ہے کہ وہ اپنے صحیح طرح سے جو معاملات ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورتحال میں آپ یہ کوشش کیجئے گا کہ اس کے دماغی نظام کو تھوڑی تحریک پہنچائی جائے. ہم عمومی طور پر ایسے مریض جو ٹیسٹ ایسے لے کر آتے ہیں ان کو کچھ نہیں بھی ہوا ہوتا اور کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے, تو 5 لونگ اور 2 لکڑی دار چینی کی, دار چینی 5 لونگ اور 2 لکڑی دار چینی, 2 کپ پانی, اس کو اتنا ابالیں کہ یہ 1 کپ رہ جائے. ٹھیک ہے. اتار کے اس میں چھوٹا آدھا چمچ شہد ملا کے صبح اور شام پلانا شروع کر دیں. انشاءاللہ بفضل ہی تعالیٰ کچھ دنوں میں اس کے دماغ کی طرف جو رکی ہوئی سپلائی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور مریض چلنے پھرنے کی خواہش کرنا شروع کر دے گا, اس کی بیٹری تھوڑی چارج ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ہے ایک فرسٹ ایڈ کے طور پر جو ہم اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسا مریض کہ جو سمجھ رہا ہے کہ میں سٹک ہو گیا ہوں, میرا بی پی کبھی لو ہو جاتا ہے کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے, اب کبھی بھی نہیں ہوا. مطلب کئی مریض میرے پاس ایسے آتے ہیں کہ ان کا 60 سے اوپر کبھی بی پی گیا ہی نہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. وہ 110 100 90 60 90 تک بھی رہتے ہیں لیکن وہ دھکا دے کے تو چلا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ. تو زبردستی اگر ایسے مریض خود کو چلا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے دوسرے آرگن جو ہیں وہ بھی کمزور پڑتے جا رہے ہیں. بالکل ان کا زیادہ لگتا ہے. وہ لوگ ایک کام ابھی سے شروع کر دیں جن کا بی پی لو جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے نسخے ہی پوچھنے آگے جا کے تو میں نے کہا میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایڈ کرتا جاؤں.
صبح روزانہ 1 عدد کھجور لیں، اس میں سے گٹھلی نکالیں اور اس میں 3 لونگ رکھیں اور یہ چبا کے کھانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. 1 کھجور 3 لونگ صبح خالی پیٹ. ٹھیک ہے. رات کو سونے سے پہلے 3 منقے سے بیج نکالیں، ہر منقے میں لونگ رکھیں اور یہ چبا کے کھانا شروع کر دیں. اور نیم گرم دودھ لیں، گائے کا دودھ. گائے کے دودھ میں آپ نے 1 پیس ادرک کا ڈالنا ہے، 1 پیس دار چینی کا ڈالنا ہے اور اس میں آپ نے 1 پیس جو ہے وہ صرف اور صرف دار چینی کا ڈالنا ہے. اس کو پکائیں دودھ کو اچھی طرح سے، اور یہ والی خوراک ہفتہ سے 10 دن تک استعمال کرائیں ایسے مریض کو جو سست رہ رہا ہے. ٹھیک ہے. جو سست رہ رہا ہے، اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی اور بیماری نہیں ہے جی، وہ والا یہ ٹرائی کر کے دیکھے. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ ان کے انرجی کو بوسٹ دے گا، طبیعت کو بحال کرے گا، سستی کو چستی میں بدل دے گا، اور اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے پٹھے جو ہیں وہ تھوڑے مضبوط ہو جائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ایسیڈیٹی ہے، تیزابیت ہے، میں اس طرف آنے ہی لگی تھی، جی تبخیر ہے اور معدے میں بہت سارے ایشو ہو رہے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات ایسیڈیٹی اور گیسٹرک کنڈیشن کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر کو جوڑا جاتا ہے کہ وہ غبار بن رہا ہوتا ہے مستقل. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کئی سارے مریض ایسے ہیں وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آ رہے ہوتے ہیں، ہائے میرا دل گیا، میرے دل کو کچھ ہو گیا، میرا دل اڑ رہا ہے، میرے دل کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے. تو جب وہ معالج اس کو چیک کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں دل کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کو گیس ہوئی ہے، تیزابیت ہوئی ہے. تو وہ پھر تیزابیت کے متعلقہ دوائی دی جاتی ہے تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. جن لوگوں کا دل اور دماغ کمزور پڑ چکا ہو اور ان کو گیس اور تیزابیت کا مسئلہ ہو تو پھر وہ بی پی لو کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر وہ بی پی لو کی طرف چلے جائیں گے. لیکن اگر جن لوگوں کو خون کے بہاؤ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسیڈیٹی بھی ساتھ چل رہی ہے تو اس سے پھر خون کا بہاؤ جو ہے وہ تیز ہو جانے کی بجائے تھک ہونا شروع ہو جائے گا، خون گاڑھا ہو جائے گا، سپلائی ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گی. تو جو دماغ کی طرف اس کا پریشر ہونا ہوتا ہے، جو اس کو چاہیے ہوتی ہے، وہ پورا نہیں ملتا. وہ پھر زیادہ زور کے ساتھ بلڈ کا پریشر بڑھتا ہے تو جس سے بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر اس کی سپلائی کم ہو رہی ہے تو پھر وہ بی پی لو کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ جن کو تیزابیت ہو رہی ہے، جن کو بوجھ بن رہا ہے اور ساتھ بی پی بھی ان کا لو ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ایک نسخہ ملتا ہے سونٹھ سوکھا ادرک اس کو کہتے ہیں جی. سونٹھ لے لیں، یہ آپ لے لیں 100 گرام. ٹھیک ہے. اور کالی مرچ لے لیں آپ 50 گرام. اور نشادر لے لیں آپ 30 گرام. ٹھیک ہے. یہ بالخصوص بی پی لو کے لیے کمبینیشن ہے، ورنہ اس کی ریشو کسی اور تناسب سے ہم بناتے ہیں. لیکن اس تناسب سے بنا کے آپ نسخہ اپنے پاس رکھ لیں. اس کی مقدار صرف ہے چمچ کا چوتھا حصہ، چھوٹا چمچ کا چوتھا حصہ. صبح، دوپہر اور شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ استعمال کر لیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس سے جو لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تیزابیت کے ساتھ جو لو بلڈ پریشر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ڈی ہائیڈریشن رہ گئی ہے جی، جن کو لو بی پی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، اس کا بھی بتا دیں. اس کے لیے ہمیں جسم میں جو نمکیات کم ہو گئے ہیں، پانی کی جو کمی ہو گئی ہے، فوری اس کو پورا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم دار چینی، چھوٹی الائچی اور ادرک. ٹھیک ہے. دار چینی کے 3 انچی کے پیس، چھوٹی الائچی 5 عدد اور ادرک کا 1 پیس 1 انچی کا. اس کو پانی میں 2 کپ میں ابال لیں، 1 کپ رہ جائے اتار کے. یہ والا 1 کپ صبح اور 1 کپ شام، یہ کعوے کی شکل میں استعمال کروائیں. اور ساتھ اس کے زیرہ آدھا چمچ، زیرہ سفید، اور 5 چھوٹی الائچی اور 1 انچی کا پیس ادرک. یہ رات کو 1 لیٹر پانی میں بھگو کے رکھ دیں. صبح اٹھ کے ان کو 1 سے 2 مرتبہ ابال لیں.
اس کے بعد یہ پانی اپنے پاس محفوظ رکھیں. سارا دن میں 1 لیٹر پانی آپ 1-2 گھونٹ کر کے اس مریض کو پلاتے رہیں. ٹھیک ہے. اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ انشاءاللہ اس کی جو پانی کی کمی ہے وہ 2-3 دن میں پوری ہو جائے گی. طبیعت میں جو نڈال پن آ رہا ہوتا ہے, ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوتے ہیں, تریلیاں سی آ رہی ہوتی ہیں, طبیعت بے چین ہو رہی ہوتی ہے, وہ اس کے ساتھ میرے مالک نے کرم فرمایا تو ٹھیک ہو جائے گا. ساتھ اگر لگے کہ چلنے پھرنے میں ہمت نہیں آ رہی ہے تو صرف آپ 1 چٹکی دیسی اجوائن, صرف 1 چٹکی دیسی اجوائن یہ رات کو سوتے وقت مریض کو کھلا دیں. اوپر سے نیم گرم جو ہے وہ پانی دے دیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کے ساتھ اپنا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور پھر ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ویسے تو بات ہے کالج لائف کی. ایک دن ایسے ہی فنکشن تھا کالج کے اندر اور میری ڈیوٹی اسٹیج پہ تھی. آگے بڑی تیز وہ جو اسپاٹ لائٹس ہوتی ہیں وہ لگی ہوئی تھیں. اسپاٹ لائٹس کو دیکھتے سے حکیم صاحب ایک دم سر چکرایا اور میں بے ہوش ہو گئی. مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر بے ہوش رہی, لیکن جب میری آنکھ کھلی تو کچھ لوگ میرے پیر مال رہے تھے. ایک بندہ تھا جو میرا لیز کا پیکٹ ساتھ میں لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ جلدی سے لیز کھاؤ. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت بی پی لو ہوا ہوگا, باقی لوگوں کا بھی یہی خیال تھا. اور اس طرح کے واقعات اکثر اسکول میں بچیوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ, یا ایون آفس وغیرہ میں بھی ہو جاتے ہیں, سفر میں بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ایسے میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فوری طور پہ کیا چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو دینی چاہیے, چونکہ ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے, اور کیا چیزیں ہیں جن سے گریز کرنا چاہیے؟ اصل میں فرسٹ ایڈ کے طور پر ہی یہ پوزیشن ہوتی ہے اور یہ ہمیں طبی طور پر آگاہی ہر کسی کو ہونی چاہیے. جیسے کہ ہارٹ اٹیک آنے کی صورت میں بہت سارے ہمارے قابل ترین ڈاکٹر ہیں جنہوں نے وہ طریقہ کار شیئر کر دیا ہوا ہے کہ آپ اس طرح سے پمپ کریں تو اس کی مدد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ پرانا طریقہ کار ہے قدیم کہ جب کوئی بے ہوشی کے عالم میں جاتا تھا تو سب سے پہلے اس کے پاؤں کے تلوے اور ہاتھ کے تلوے ملے جاتے. ہاں جی. کیوں بھلا؟ کیونکہ اس کو ہیٹ ملے. اچھا. اس کو حرارت ملے, جتنی اس میں رگڑ جائیں گے اتنی اس کو ہیٹ ملے گی. وہ ہیٹ اس کے دماغ اور دل تک جو ہے وہ مناسب طریقے کے ساتھ پہنچ سکے گی تو اس کو واپس آنے میں تھوڑا جلدی جو ہے وہ واپسی کا سفر ہو جائے گا, ورنہ وہ کسی خطرناک صورتحال میں نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. اگر تو آپ کو بچی کی یا بچے کے بے ہوشی کے عالم میں رنگ پھیکا نظر آئے, سفیدی مائل رنگ نظر آئے, ٹھیک ہے, اور لگے کہ اس کا رنگ اڑا ہوا ہے, تو پھر تو ضروری طور پر سمجھ جائیں کہ اس کو کوئی بلڈ پریشر کا ہی مسئلہ ہوا ہے جو لو ہو گیا ہے, یا اس نے کھانا وقت پہ نہیں کھایا ہے, یا اس نے کوئی غلط چیز ایسی کھا لی ہے جس نے اس کے نظام کو سٹک کر دیا ہے, جس سے دماغ پر بوجھ ہونا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر ممکن ہو تو اسی وقت صرف زیرہ سفید اور چھوٹی الائچی, یہ اگر پانی میں ابال کے تھوڑا سا پانی کا 1-2 چمچ اس کو پلایا جائے گا تو یہ بہت حد تک جو ہے وہ معاون ہوگا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کو طبیعت کے بحال کروانے میں. ورنہ ہمارے جسم کا ایک پوائنٹ ایسا ہے, یہ والا, ٹھیک ہے, یہ والا پوائنٹ, ٹھیک ہے, یہ میں بتا دیتا ہوں, یہ جو انگوٹھا اور جو شہادت کی انگلی کا یہ والا درمیان والا پوائنٹ ہوتا ہے, اس والے پوائنٹ کو زور زور کے دبانا شروع کریں اور انگوٹھے کے ساتھ اس کو دبانا شروع کریں تو یہ بھی کافی مدد دیتا ہے ہمارے لو بلڈ پریشر کو دوبارہ بحال کرنے میں. اگر آپ کے نزدیک یا کہیں پر بھی پارک میں کسی بھی جگہ پر نوجوانی کی حالت میں ہو یا بڑھاپے کی حالت میں ہو اور آپ کو نہیں پتا وہ انجان ہے کس صورتحال میں وہ بے ہوشی میں آ گیا ہوا ہے, تو پاؤں کی جو ایڑیاں ہوتی ہیں, ایڑیوں کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو زور زور سے رب کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں اس کو زور زور سے رب کرنا شروع کر دیں, اور ساتھ ہی کوئی ہیلتھ ایمرجنسی کو کال ضرور ملا دیں. اسی پر ہی اکتفا نہیں کریں تاکہ ان کے آنے سے پہلے آپ اس کو ریکور کر لیں, اور وہ جو پروفیشنل لوگ آئیں تو وہ اس کی جان بچانے میں معاونت کر سکیں اور طبیعت کی بحالی ہو سکے. اور حکیم صاحب, لو بی پی میں کیا بالکل نہیں دینا, چونکہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا ہر بندہ اپنے لحاظ سے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. جی. کچھ چیزیں فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں, کچھ چیزیں خطرناک بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ پھیکا رنگ ہے تو لو بی پی ہوگا. جی. اس میں کیا بالکل نہیں کرنا چاہیے؟
بے ہوشی کے عالم میں نا جی ہمارے جن سے کچھ ہم سیکھتے رہتے ہیں، کسی بھی صورتحال کی بے ہوشی ہونا تو نمکین چیز نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس پوزیشن پر ہے. فوری طور پر نمک والی کوئی چیز ان کو نہیں دینی چاہیے، اور فوری طور پر ان کو مطلب اوریلی بے ہوشی کے حالت میں کوئی چیز نہ دیں. اس سے پہلے کوئی ایسا تدارک کریں کہ ان کو تھوڑی سی ہوش ہو، پھر آپ ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز دیں. پہلے آپ کوئی پروفیشنلی طور پر کچھ چیزیں ایسی جو باڈی کے لیے، جیسے میں نے کچھ پوائنٹ کہے، کچھ بہت سارے ڈاکٹروں نے ویسے شیئر کیے، ان کو مد نظر رکھ کے اگر لگے کہ تھوڑا سا ہوش میں ہے، پھر آپ اس کو پانی دے سکتے ہیں، پھر آپ اس کو کوئی غذا دے سکتے ہیں، پھر آپ کوئی اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. لیکن اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کریں، پھر اس کو کوئی چیز استعمال کریں تاکہ اس کے لیے فائدے کی بجائے نقصان نہ ہو سکے. اچھا، یہاں سے تھوڑا سا ہم اگر نوزیا یعنی کہ متلی کی طرف موو کریں. جی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بی پی لو نہیں ہوتا لیکن ان کو اکثر متلی رہتی ہے. پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے بیسک ریزنز کیا ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اپنی غذا میں یا روٹین میں کیا چینجز لانا چاہیے؟ دیکھیں، ادھر ہم نے غذا کھائی، بہت خوشبودار، بہت مزیدار، بہت لذیذ، اور اتنا اچھا کھانا تھا کہ بس وہ کہتے ہیں انگلیاں چاٹتے رہ گئے. ٹھیک ہے، 5 منٹ کے اندر اندر ہی متلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ صرف 5 منٹ وہ رہا اندر، اور 5 منٹ میں ہی باہر آ گیا. وہ کتنے کھٹے ذائقے کو لے کے باہر آتا ہے، کتنا ترش ذائقہ اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ کھانے میں تو ترشی نہیں تھی، ٹھیک ہے، کھانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن وہ جو باہر وومٹ ہو رہی ہے اس میں ایسی ترشی، اور اس میں ایسا بد ذائقہ، اور اس میں ساتھ ہی ایسی اسمیل، یہ چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کے معدے کے اندرونی وہ تیزابی مادے جو صرف ہضم کے لیے تھے وہ اوور ہو چکے ہوئے ہیں، وہ زائد ہو چکے ہوئے ہیں. انہوں نے غذا کو ہضم کرنے کی بجائے اس کو خراب کر دیا ہے، وہ حل ہونے کے لائق نہیں ہوئی تو وہ وومٹ کر کے اس نے باہر پھینک دیا ہے. ٹھیک ہے. تو متلی کا پہلا اور دل خراب ہونے کا یا قے ہونے کا جو پہلا سسٹم یا سائن ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ آپ کے معدے کے افعال جو ہیں نا وہ سست ہو گئے ہیں، وہ غذا کو ہضم نہیں کر سکے، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، ہضم کر کے آگے انہوں نے موو نہیں کروایا، اس لیے انہوں نے اس کو واپس ہی بھیج دیا اسی صورتحال میں. کہ یہ بھی ایک اچھا سائن کسی صورت میں سمجھا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بری چیز کھا لی، خدا نہ خواستہ کھانے میں کوئی چیز، عمومی طور پر بہت ساری لاپرواہیوں کی وجہ سے کھانے میں بٹن چلے جاتے ہیں، بہت ساری اور ساری چیزیں چلی جاتی ہیں. تو پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو وومٹ کروایا جائے، ٹھیک ہے، کہ اس کو ایسے ہی باہر نکلوایا جائے. یا پھر دوسری کوشش ہوتی ہے کہ وہ رستے میں کہیں نہ رکے، اس کو حوض تک پہنچایا جائے، مطلب معدے میں یا آنتوں میں پہنچ کے کہ وہ حل ہونے والی پوزیشن میں آئے. کیونکہ معدے کا اندرونی ٹمپریچر یا آنتوں کا اندرونی ٹمپریچر اتنا ہائی ہوتا ہے، قدرت نے ایسا ہائی رکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سخت سے سخت چیز کو بھی ہضم کے لائق بنا دیتا ہے اور اس کو حل کر دیتا ہے. اب جی متلی ہونا یا وومٹ کی کیفیت آ جانا، اس کا پہلا تو جو لنک ہے وہ نظام انہضام کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہے جو دماغی اعصابی نظام ہے، اس کو آپ بہت بہتر سے سمجھ سکیں گے کیونکہ آپ سائیکو کے حساب سے لوگوں کو سمجھتے ہیں. جن کے دماغی اعصاب کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر وقت مستقل سر درد قائم رہتا ہے یا درد میں شدت آتی رہتی ہے، اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، ان کو بھی نوزیا ہوتا رہتا ہے. جی بالکل، ان کا بھی جی متلی کرتا رہتا ہے، لیکن اس میں سے اخراج کچھ نہیں ہوتا ہے. دل خراب کرتا ہے، ہلکا سا پانی کھٹا آ جاتا ہے لیکن کوئی چیز کا اخراج نہیں ہوتا، جی متلی ہوتا رہتا ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دماغ یہ سائن کر رہا ہے کہ آپ نے جو غذا کھائی ہے اس غذا میں سے جو میرا حصہ تھا مینوں نہیں ملیا. اچھا، جو غذا آپ نے کھائی ہے نا اس میں جو میری طرف چیزیں پہنچنی تھی وہ نہیں پہنچی ہیں، تو وہ وہاں پر ایک دباؤ پیدا کر دیتا ہے، بوجھ پیدا کر دیتا ہے. وہ دباؤ پھر اس کی غذا کی نالی پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ دماغ پر بوجھ ہوتا ہے، ساتھ ہی گردن پہ، ساتھ ہی گلے میں.
گلے میں ہوتا ہے ساتھ ہی غذا کی نالی میں. تو وہ پھر غذا کی نالی کے اندر جو ہے وہ بوجھ بن جانے کی وجہ سے پھر دل خراب ہونے والی پوزیشن بن جاتی ہے, جس سے پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو یہ مستقل مرض بن چکا ہو, مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں برش کرتے ہیں, تو برش کرتے ہیں ان کا جی متلی کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کلی کرتے ہیں تو اس سے دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں میں ایک چیز بھی ایڈ کروں گی, کچھ ہوتے ہیں جن کا کھانے کو سوچ کے بھی دل خراب جی دل خراب ہو جاتا ہے, مطلب ان کی اسمیل, کچھ لوگ دیسی کی سونگھ لیتے ہیں خراب ہو جاتا ہے. جو ان کی پسند کی چیز نہیں ہوتی ہے اس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, اس میں مسئلہ آ جاتا ہے. اجوین اور پودینہ, اجوین اور پودینہ, پودینے کے 10 سے 15 پتے اور 2 سے 3 چٹکی اجوین, یہ والا جو ہے نا ایک کعوہ, ایسے لوگ جن کا مستقل جو ہے وہ خراب ہوتا رہتا ہے, دل خراب ہوتا رہتا ہے, وہ اپنے استعمال میں رکھیں صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد, تو انشاءاللہ یہ مسئلہ کچھ وقت کے بعد ان کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ساتھ ایک صفوف بنا لیں, پھکی ٹائپ ایک پھکی ہوتی ہے وہ بنا لیں, ہاضمے دار پھکی ہے, وہ استعمال میں رکھیں گے تو وہ دل خراب ہونے والی پوزیشن میں بہت زیادہ مدد دے گی. پودینہ ہے 100 گرام, سونف ہے 50 گرام, کالی مرچ ہے 50 گرام, نشادر ہے 20 گرام, اور دانہ الائچی خرد, چھوٹی الائچی کا دانہ, یہ ہے 20 گرام, اور ناگر موتھا ہے 50 گرام. اور اس میں برابر وزن پیس کے آدھا وزن اس میں نمک ملا لیں, نمک سیاہ. یہ ایک عام مشہور پھکی ہے, اور بھی بہت ساری پھکیاں میں نے شیئر کی ہیں, لیکن یہ والا بالخصوص دل خراب ہو رہا ہو تو اس کے کام آتا ہے. یہ صبح شام استعمال کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ جو تیزابی مادے جم چکے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کرے گا. ایک نسخہ ہمارا بہت زیادہ وائرل ہے, بہت زیادہ مشہور ہے, بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں. 15 پتے پودینے کے, 5 کالی مرچ, 15 پتے پودینے کے, 5 کالی مرچ اور آدھا چمچ سونف. یہ دن میں 3-4 مرتبہ منہ میں رکھ کے اس کو چباتے رہنا ہے. اس کو چبا چبا کے آپ نے کھا لینا ہے. اس کے ساتھ آپ کا جو غذائی ہاضمے کا نظام ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. جو بار بار جی متلی کر رہے ہے اس سے افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے پلس پوائنٹ کیا ہوں گے, یہ میں نے شیئر کیا تھا معدے کے لیے, اس کے کھانے کے ساتھ لوگوں کی نسوار کھانے کی عادت چھوٹ گئی. اچھا. سگریٹ پینے کی عادت چھوٹ گئی. جن لوگوں کے منہ سے اسمیل آتی رہتی تھی وہ صحیح ہو گئی. یہ لوگوں نے مجھے بتایا. اچھا. کہ ہم نے یہ والا نسخہ استعمال کیا تو اس کے ساتھ ہماری یہ والی عادتیں چھوٹ گئیں. تو یہ 3 in 1 کہہ سکتے ہیں آپ. تو بڑا کوئی جادوئی نسخہ ہے. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پودینہ, سونف اور کالی مرچ یہ چباتے رہیں, اس کے ساتھ آپ کا جو جی متلی والا نظام ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا حکیم صاحب, کوئی ایسا صفوف, کوئی ایسی پنجیری یا کوئی ایسا نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو آپ نے آلریڈی ایک بتایا بھی ہے, بٹ جن کو متلی رہتی ہے اور وہ کھانے سے پہلے اگر اس کو لے لیں اور اس کے کچھ دیر بعد کھانا کھائیں تو وہ ہضم ہو جائے گا, متلی نہیں ہوگی, الٹی نہیں ہوگی؟ کھانے سے پہلے اگر کوئی دوا کھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے نا جی, تو ہمیں کھانے کے ہضم پر توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ جو ہم نے پہلے کھانا کھایا تھا وہ ہضم کیوں نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ والا نسخہ جو ہے کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کو اگلے والے کھانے کی جو ہے وہ اس طرح سے جو سست طلب ہو رہی ہے نا وہ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی اور طبیعت میں بحالی آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک ہمارا نسخہ ہے عمومی طور پر ہم استعمال کرواتے ہیں, اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم نے معدے کے کیپسول کی جگہ اس کو دی ہوئی ہے, یعنی طبی طور پر لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہے پکھڑا, سونف اور تخم کاسنی. پکھڑا 100 گرام, سونف 50 گرام اور تخم کاسنی 50 گرام. یہ تینوں چیزیں صفوف بنا لیں, بھلے چھوٹا آدھا چمچ جو ہے وہ خالی پیٹ لے لیں, یا اس کے 00 سائز کے کیپسول بھر لیں, اور ایک کیپسول کھانا کھانے سے 20 منٹ پہلے آپ استعمال کر لیں. انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس سے بھوک کی طلب ہو جاتی ہے اور کھانا ٹھیک کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گی حکیم صاحب, وہ یہ ہے کہ کن صورتحال یا کیفیات کے اندر جو الٹی ہے اس کو ہمیں بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ایک ایمرجنسی سمجھنا چاہیے؟ اگر تو الٹی میں بلیک رنگ کا جمع ہوا بلغم خارج ہو تو اس کو اگنور نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اگر الٹی میں
खट्टे रंग का जमा हुआ पानी हो। एक होता है वैसे रतूबत खारिज हो जाना, एक होता है जमा हुआ क्लॉट बन के खारिज हो ठीक जाना। है। ऐसी उल्टी को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर उल्टी में ब्लड आ जाए तो उसको तो कतई तौर पर जो है वो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, उल्टी आने के फौरन बाद आपके सीने पर दर्द होना शुरू हो जाए तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद उल्टी आई है और उल्टी आने के बाद एकदम आपका बॉडी टेम्परेचर बुखार जैसा हो गया है तो उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। फौरी तौर पर अपने मुआलिज से मिलके अपने मुकम्मल जो है वो चेकअप करवाना चाहिए और उसका कोई हल लेना चाहिए। हकीम साहब, ये हमने सारे सफूफ जान लिए, ये भी जान लिया कि जब मतली हो क्या करना है, बीपी लो हो क्या करना है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपसे हर पॉडकास्ट में सीखी है वो ये सीखी है कि लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना और ग़िज़ा को बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं अब आपसे ये जानना चाह रही हूँ, कोई एक ऐसा सुपर फूड या कोई एक ऐसी चीज़ जो कि अपनी ग़िज़ा में सबको शामिल करनी चाहिए, वो क्या हो सकती है? क्या इस बारे में भी आप थोड़ा सा गाइड करेंगे? ऐसे लोग जो समझते हैं कि हम अच्छा खाते हैं लेकिन एनर्जी नहीं बन रही, थक जाते हैं, ग़िज़ाई तौर पर भी अच्छे हैं लेकिन लग नहीं पा रही है, उनको बादाम, काली मिर्च और हल्दी, मगज़ बादाम, काली मिर्च और हल्दी, 100 ग्राम बादाम और 30 ग्राम हल्दी और 20 ग्राम काली मिर्च, इस रेशो के साथ एक सफूफ बना के अपने पास रख लें। रात को 1 कप दूध के अंदर इसको मिक्स करके ये वाला दूध पी लें। ठीक है। बस ये दूध इस्तेमाल में रखें। सिर्फ वो लोग इस्तेमाल ना करें जो मुस्तकिल ब्लड प्रेशर हाई के मरीज़ हैं, जो मुस्तकिल दिल के मरीज़ हैं या मुस्तकिल किसी क्रॉनिक डिजीज़ में हैं, वो सिर्फ ना लें, बाकी ये सारे ले सकते हैं। ये अल्लाह के फजल करम के साथ आपकी बॉडी को एनर्जी भी देगा, आपके दिमाग को भी मजबूत करेगा, नज़र को भी तेज़ करेगा और आपको कम से कम थकावट वाली साइड पे लेके जाएगा इंशाल्लाह। बहुत एहतराम के साथ, ये जो अब हाई बीपी वाले लोग हैं ये भी चाहते हैं कि वो उनकी सेहत बेहतर हो, तो इसके अंदर हाँ ठीक है, उनके लिए कोई सफूफ नहीं, हाई ब्लड प्रेशर का मैं इस तरह से नुस्खा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसा मर्ज है कि जो तशखीस तलब होता है। अच्छा। ये एक ही वजह से नहीं होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज को वैसे भी कोई नुस्खा अगर लेना हो तो वो एहतियात से लेना चाहिए कि ये मेरे इस मुतलका है भी कि नहीं है। ठीक है। तो उसको चेकअप करवा के या बाकायदा एक मुस्तकिल हम प्रोग्राम हाई ब्लड प्रेशर पे करेंगे, फिर उन सब चीज़ों को डिस्कस करके फिर कोई नुस्खा शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप आए, आपने इतनी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया, और मैं तो आपकी शुक्रगुजार इसलिए ज़्यादा होती हूँ क्योंकि आप मेरी टेक्निकल लैंग्वेज में मुझे समझा देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, और मुझे उम्मीद है कि हमारे नुस्खा जात जो हैं, हमने जो आज सारी बातें डिस्कस की हैं, हमारे अवाम के लिए फ़ायदे का बायस होगी, अल्लाह के ऑब्वियसली रज़ामंदी के साथ। इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।